वाज़ेह है और वो ये है कि ये जर्नैल मुल्क को नहीं चला सकते। इस मुल्क को जर्नैल नहीं चला सकते। 78 साल की सियासत का ये निचोड़ है। मैं कहती हूँ कि ये जो जर्नैल हैं ये इस अवाम के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस अवाम के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी अवाम के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इनको आपने बैरक्स में किस तरह वापस भेजना है। सिंध के अंदर जाएं तो सिंध का पानी 6 किनाल का मंसूबा किसकी ज़मीनें सैराब हो रही थी। अगर ज़मीन आपने सैराब करनी है, अगर आपने किसानों के लिए कुछ करना है, जब पंजाब का हाल जाके देख लें, आपको कौन सा लगाव है। इस वक्त सिर्फ फौजियों के जो 51 कारोबार जिनका जिक्र आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब में दिया, सिर्फ वो उस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, बाकी सबका कारोबार खसारे में है। तो इन सवालों के जवाब आपने तलाश करने हैं। ये अदालतें हैं जिन्होंने आपको इंसाफ देना है। क्या ये इसलिए बिठाई हुई है, क्या डोगर कोर्ट इसलिए लगाई थी कि वो फेयर ट्रायल करेगी? क्या डोगर कोर्ट इसलिए बिठाई थी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो एक्सटेंशन है आपकी जीएचक्यू का, ये इसलिए बिठाया था कि ये आपके हकूक की हिफाजत करेगा? तो मैं समझती हूं कि इनसे इंसाफ की तवक्को करना भी इंसाफ की तजलील है। आज 78 साल के बाद हम लोग उस जगह पे आ बैठे हैं कि जहां पर ना तो वकील वकालत कर सकता है, न जज आजादी से फैसला दे सकता है, ना हमारे मीडिया के दोस्त अपने कलम से लिख सकते हैं, न पार्लियामेंट कोई अपनी जमहूरियत की बात कर सकती है। आज पार्लियामेंट एक पोस्ट ऑफिस बन चुकी है कि जो मुसवदा उधर से आता है आपने 26वीं 27वीं तरमीम की सूरत में देखा। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि हम बड़ी देर से ये बात करते हैं कि ये अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। इमरान खान साहब हो, उनकी सियासी जमात के वर्कर्स हो, और उनके साथी हो, उनकी बहनें हो, बहरंग बलोच हो, हमारा ये जो बहादुर कपल हमारे साथ बैठा है हादी और ईमान हो, उधर वो खड़े हैं हमारे जो मीडिया के साथी। और तो हम क्यों ये कहते हैं कि ये अदालतें हैं जिन्होंने आपको इंसाफ देना है? क्या ये इसलिए बिठाई हुई है? क्या डोगर कोर्ट इसलिए लगाई थी कि वो फेयर ट्रायल करेगी? क्या डोगर कोर्ट इसलिए बिठाई थी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो एक्सटेंशन है आपकी जीएचक्यू का, ये इसलिए बिठाया था कि ये आपके हकूक की हिफाजत करेगा? तो मैं समझती हूँ कि इनसे इंसाफ की तवक्को करना भी इंसाफ की तजलील है। दूसरी बात कि देखिए, मैं अगर हम थोड़ी सी तारीख पर नजर डालें, खास तौर पे मैं यहाँ के नौजवानों से कहूँगी कि पाकिस्तान आज से 78 साल के बाद जब हम ये इकट्ठे होके बैठे हैं, काश हम बैठे होते कि एक जमहूरी हुकूमत होती, काश हमारे ये दानिश्वर साथी उनको मशवरा दे रहे होते कि हुकूमत जो गवर्नेंस को हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये गलतियां आपके अंदर, इसको दुरुस्त करें, जदीद अदलिया के अंदर ये मसाइल हैं, हम उनको ठीक करें, सियासतदानों के पार्लियामेंट को ये कवानीन पास करने चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के हालात हैं, आज 78 साल के बाद हम लोग उस जगह पे आ बैठे हैं कि जहां पर ना तो वकील वकालत कर सकता है, न जज आजादी से फैसला दे सकता है, ना हमारे मीडिया के दोस्त अपने कलम से लिख सकते हैं, न पार्लियामेंट कोई अपनी जमहूरियत की बात कर सकती है। आज पार्लियामेंट एक पोस्ट ऑफिस बन चुकी है कि जो मुसवदा उधर से आता है आपने 26वीं 27वीं तरमीम की सूरत में देखा। आप पीका लॉस के जो कवानीन इस तरह के बने, दीगर कवानीन को देखें, जो मुसवदा इनको दिया जाता है ये उस मुसवदे को पोस्ट ऑफिस की तरह उसको रबर स्टैंप करते हैं और अवाम के ऊपर ये उसको नाफिज कर देते हैं। तो हमें शर्मिंदगी है कि आज 78 साल के बाद हम उस जगह पे आके बैठे हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये है कि ये जर्नैल मुल्क को नहीं चला सकते। इस मुल्क को जर्नैल नहीं चला सकते। 78 साल की सियासत का ये निचोड़ है। अब हमने करना क्या है? आज तक हम ये सुनते रहे, हर दिन बात होती है कि फातिमा जनाह से लेकर भुट्टो, वली खान, आज इमरान खान, हर सियासतदान गद्दार है। मैं कहती हूँ कि ये जो जर्नैल हैं ये इस अवाम के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस अवाम के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी अवाम के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इनको आपने बैरक्स में किस तरह वापस भेजना है। देखिए, हम लोग पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं, सारी जिंदगी हमने पुरअमन जदोजहद की। आज हमारी बहन आपके लिए काम करे, इंसानी हकूक के लिए। मुझे वो दिन भी याद है जब 2000 में एक अंजुमन मुजाहिरीन उकाड़ा की तहरीक चली थी कि जिसमें बेघर जो उकाड़ा मुजाहिरीन थे उसके ऊपर फौजियों ने उनके साथ एक लड़ाई डाली, बराह रास्त वो जदोजहद थी, उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे बने।
ہم ان ساتھیوں کے ساتھ کرتے رہے, ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے. یہاں پہ صرف ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ پیدا کی جاتی ہے پاکستان کے اندر, جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. کون سا ایجنڈا ہے, کس کا ایجنڈا ہے کہ 75 سال میں ہم علیحدہ تو ہوئے لیکن آزادی کی جدوجہد ہم آج بھی کر رہے ہیں. ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے, ابھی آزادی کی جدوجہد ہم نے کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. بلوچستان میں دیکھیے ان کا کیا قصور ہے, صرف یہ کہ جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو ادھر آواز خاموش کرا دی جاتی ہے. کے پی کے میں دہشت گردی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس عوام اور ان جمہوری قوتوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ کس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں؟ آج پھر آپ کی نظر ان کے منرل ریسورسز کے اندر ہے, آج آپ کی پھر نظر ان کے وسائل کے اوپر ہے. کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ بیرونی ایجنڈے ہیں کہ آج آپ پھر سندھ کے اندر جائیں تو سندھ کا پانی 6 کنال کا منصوبہ کس کی زمینیں سیراب ہو رہی تھی. اگر زمین آپ نے سیراب کرنی ہے, اگر آپ نے کسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے, آج آپ پنجاب کا حال جا کے دیکھ لیں. آپ کو کون سا لگاؤ ہے آپ اپنے زرعی ملک کے ساتھ؟ آپ کو کسان کے ساتھ کون سا لگاؤ ہے؟ آج پنجاب کا کسان رو رہا ہے. آج سی سی ڈی جو ہے ایک نیا ادارہ, انہوں نے قتل گاہ ایک نیا قاتل ادارہ بنایا جو لوگوں کو براہ راست گولیاں مار رہے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم پھر وہی بات کریں گے, ہم جمہوری لوگ ہیں کہ ہم نے جمہوری جدوجہد کرنی ہے. یہاں پر عوام کے اندر مایوسی پھیلائی جاتی ہے. ہمارے نوجوان کو کہا جاتا ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں لاہور بار کے جو کراچی بار کو اور اس کے بعد لاہور بار کو بھی, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ہر جمعرات کو ہم جلوس نکال رہے ہیں. وہاں کے صدر مبشر رحمان صاحب نے بھی آنا تھا, بلکہ ان کا پیغام ہے اگر وہ نہ پہنچ سکے. اسی طرح ہمارے ساتھی راہب بلیدیر علی احمد کور صاحب کا نے بھی کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو ہماری طرف سے مکمل سالیڈیرٹی ہے اور ہم مکمل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ جمہوری لڑائی لڑتے رہیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کے اندر مایوسی پھیلائی جاتی ہے نوجوانوں کے اندر. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ صرف ایک سوال کا جواب تلاش کریں. نوجوانوں کو کہوں گے ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں کتاب بھی پڑھیں کہ ایک تو تحریکیں چلتی ہیں, ایک دن میں کوئی تحریک نہیں چلتی, وہ اسی طرح چلتی ہے جیسے ہم لوگ چلا رہے ہیں. آپ لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے, آپ نے گفتگو کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنی جدوجہد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو سسٹم کے خلاف نفرت ہوتی ہے وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے. اور ہم اس سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب بالکل ہم نے باہر نکلنا ہے اور مزاحمت سڑکوں پہ کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نوجوان کو ایک پیغام دوں گی کہ آپ لوگ ایک سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو ادھر کے لیے خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر آپ نے تحقیق کرنی ہے. میں آپ کو اس کا جواب ابھی نہیں بتاؤں گی, آپ سب سوچئے گا. صرف نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہوں کہ کیوں آپ کے لیے کوئی پاپولر لیڈرشپ کو ادھر زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. کیا قصور ہے عمران خان صاحب کا؟ صرف یہ کہ جو وہ باتیں کر رہے تھے. یہ اس ملک میں اس وقت یہ نہیں ہے, ان سب کو پتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اتنے تو مجھے پتا یہ بڑے کن ذہن ہیں, لیکن اتنے بھی کن ذہن نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 24 کروڑ کی آبادی کو آپ بغیر رول آف لا کے اور کانسٹیٹیوشنلزم کے نہیں چلا سکتے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ لانا نہیں چاہتے. کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیوں یہ ملک میں آئین کی اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے. اس وقت کیوں آپ کے کاروبار نہیں چل رہے؟ اس وقت صرف فوجی فاؤنڈیشن کیوں چل رہی ہے؟ اس وقت صرف فوجیوں کے جو 51 کاروبار جن کا ذکر عائشہ صدیقہ نے اپنی کتاب میں دیا, صرف وہ اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں. باقی سب کا کاروبار خسارے میں ہے. تو ان سوالوں کے جواب آپ نے تلاش کرنے ہیں. اور آخر میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ اپنی جس بھی حالت میں, جس بھی انداز میں ہم کر سکتے ہیں, ہم نے اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ باہر نکلے, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں. عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے, ان کے جو خواتین تھیں, بچے تھے, ان کو اس ڈی چوک میں ریاست نے ان کا قتل کیا. 9 مئی کے مشکوک واقعے کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کی کلینزنگ کی جا رہی ہے. تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم ابھی فی الحال اسٹریٹجی کے طور پہ میں ایک تجویز دوں گی کہ ایک اعلان کریں کسی تاریخ پہ کہ سارا پاکستان جو ہے وہ گھر بیٹھے, ہم احتجاج کے طور پہ سڑکوں, ہم بالکل کوئی بندہ باہر نہ نکلے اور احتجاج کے طور پہ سڑکیں خالی کر دیں. اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ آئے کہ جب پھر ہم اپنے پروٹیسٹ کے لیے وکلا بھی کال دیں, آپ لوگ بھی کال دیں, پورے پاکستان کے اندر ہم ایک پرامن مارچ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن پکڑ کے ہم یہ کہیں کہ ہم ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں, آپ اپنی بیرکس کے اندر واپس چلے جائیں. اور یہ اس طرح کے احتجاج ہوتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یوتھ دور میں جب طلبہ نکلے تھے ڈھاکہ اور کراچی کی سڑکوں پہ, تو ایک انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے ننگے پاؤں احتجاجی مارچ کیا تھا.
تو بہت سارے طریقے ہیں ہمارے احتجاج کرنے کے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اب جو سیچوریشن پوائنٹ ہے، ہمیں پرامن جدوجہد اور احتجاج کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا. اور جب بھی آپ اعلان کریں گے، ہماری یہ بہن بیٹھی ہے، ہماری اور ساتھی، ہماری وکلا خواتین ہیں، ہماری بہنیں، ہم آپ کو لیڈ کریں گے، ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے، اور ہم اس نظام کی جدوجہد میں اپنی قوم کے حقوق کے لیے جب تک آپ کے اندر، ملک کے اندر جمہوریت نہیں آتی، آپ کی خواتین آپ کو لیڈ کریں گی.